جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1907 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے حدیث کراوی ہے، انا اللہ وانا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں۔ اور یہ جو رحم ہے، رشتہ داری، خلقت الرحم، رحم، اس رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا، وشققت لها من اسمی، اور اس کو میں نے اپنے نام سے نکالا۔ رحمان کا رحم رشتہ داری کے ساتھ کیا ہے؟ گہرا تعلق، اور اتنا تعلق من وصلہ وصلتہ ومن قطعہ بتتہ، جس نے اس کو ملایا، رشتہ داری ملائی، رشتے ناتے جوڑے، رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کی، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا، صلہ رحمی کی، وصلتہ، میں اس کو ملاؤں گا، جس نے توڑا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ رشتہ داریاں توڑنے والا کبھی سکون اور چین سے جی سکتا ہے؟ اللہ اس کو کاٹ دے، تباہ ہو جاتا ہے، اکیلا پن محسوس کرتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، چین سکون زندگی سے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے رب نے کہا کہ جو رشتہ داریاں توڑے گا میں اس کو توڑ ڈالوں گا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5987 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، اور خلق کو پیدا ہونے سے جب اللہ تعالیٰ فارغ ہوا تو رشتہ داری، یہ صلہ رحمی، یہ رحم تھا، اس نے کہا اے اللہ، یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے کہ کوئی قطع رحمی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ترضین، کیا تو اس بات، رشتہ داری کو اللہ نے کہا، کیا صلہ رحمی کو، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے ملائے گا، ان اصل من وصل کے واقطع من قطع کے، جو تجھے ملائے گا، جو نشتے اور ناطے ملائے گا، حقوق کا خیال رکھے گا، میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو کاٹ ڈالوں گا، میں اسے بھی توڑ ڈالوں گا۔ وہ شخص ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ رشتہ داری ملانا جی عام مسئلہ ہے جی، یہ اہل ایمان کی علامت ہے، اہل ایمان کی۔ ایمان صرف ایک دو چیزوں کا نام نہیں ہے، اہل ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6138 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، حدیث معروف ہے، آپ نے کئی بار سنی ہے، وہ کیا کرے؟ مہمان کی عزت اور تکریم کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس ایمانداری کا تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتہ داری کو ملائے۔ اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے بات کرنی ہے تو صحیح صحیح بات کرے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا خاموش ہی رہے۔ کوئی بات ہے اچھی خیر کی کرو، اگر غیبتیں چغلیاں اور گالی گلوچ ہی کرنی تو خاموش رہو۔ اہل ایمان مہمان کا تکریم کرنے والا مہمان نواز ہوتا ہے، اہل ایمان وہ رشتہ داری ملانے والا ہوتا ہے، اور اہل ایمان خیر کی بات کرنے والا ہوتا ہے، فضولیات میں سے نہیں ہوتا۔ تو یہ اہل ایمان کی علامت سورہ الرعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، آیات میں نے پہلے بھی پڑھی، وہ جو اللہ نے حکم دیا اس کو ملاتے